کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو، جب بالغ ہو جائے شادی کر دو، عمر کا کیا ہے؟ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، چاہے 15 سال کی بالغ ہو، 12 سال کی بالغ ہو، کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائے۔ جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو۔ اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویسے بھی وہ لیپ ٹاپ پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے 20 سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بالغ ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دوڑانے دیں، بالغ ہونے کے بعد شادی کریں۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی 30 سال عمر ہو، میچورڈ ہو جائے، اس کی سروس ہو جائے، نوکری ہو جائے، وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا؟ اس کو اللہ کھلائے گا، تم کون ہو کھلانے والے؟ بیٹا اگر 18 سال کا گھر میں ہو، والد ان کی شادی نہ کرائے، کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائیں، ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی، لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے، جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے باپ پیسہ مانگتا ہو۔ یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے، اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں غنی کر دے۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں 27 سال کے، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے۔ میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے ڈھونڈیں، انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں گے۔ بلکہ کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے ڈھونڈو، اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو، پھر خواہ نہ زور لگاؤ۔ ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کر نماز، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے۔ جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے، جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، وہ عقل کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ نمازی ہوتا رکھتے، میں کہتا جو نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا؟ یوٹیوب پہ جو شر کی بات ہوتی ہے وہ فوراً ہٹ کرتی ہے، پھیلتی ہے، اور جو خیر کی بات ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق پر آپ بیان کر لو، اس کا نام رکھ دو والدین کے حقوق، صرف والدین ہی سنیں گے کہ یار ہمارے کیا کیا حقوق ہیں اسلام میں بچوں میں کوئی بھی نہیں سنے گا، اور بیٹوں کے حقوق پر بات ہوگی صرف بیٹے سنیں گے، والدین نہیں سنیں گے، اور جلدی شادی کی بات ہوگی صرف کمارا سنے گا، ابا کبھی نہیں سنیں گے۔ ابا بولیں گے میں نے سن لیا تو بچے کی جلدی شادی، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو ہر آدمی اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے بھائی۔ مجھے والدین پر مجھ سے کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو، یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حقوق بھی تو آپ کے بچے کو بتاتا ہوں نا، اس پہ تو آپ شکایت نہیں کرتے۔ اب جب اللہ نے آپ پر جو بچوں کے حقوق ڈالے ہیں، کیسے لوگ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں جن کے والدین نکاح نہیں کرنے دیتے، اپنے خرچے پہ نہیں کرنے دے، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، ابا نا نا نہیں، تو بھائی وہ پاگل ہو گیا، وہ مر گیا ہے، وہ زنا کرنے شروع کر دیا اس نے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا جو ہے نا، ابا پہ خرچہ کرنا لازم نہیں ہے بیٹے کی شادی پہ، یہ یاد رکھو۔ بیٹا خود
اسٹیبل ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ابا میں کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ اکبر. کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو؟ جب بالغ ہو جائے شادی کر دو. عمر کا کیا ہے؟ جب لڑکا بالغ ہو جائے لڑکی بالغ ہو جائے، چاہے 15 سال کی بالغ ہو 12 سال کی بالغ ہو، کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائیں. جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو. اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویسے بھی وہ لیپ ٹاپ پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے 20 سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ بالغ ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دوڑانے دیں، بالغ ہونے کے بعد شادی کریں. یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی 30 سال عمر ہو، میچورڈ ہو جائے، اس کی سروس ہو جائے، نوکری ہو جائے، وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا؟ اس کو اللہ کھلائے گا. تم کون ہو کھلانے والے؟ بیٹا اگر 18 سال کا گھر میں ہو، والدین کی شادی نہ کرائے، کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائیں؟ ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے. کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی. لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے. جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا. یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے. اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ. اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں غنی کر دے. یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں 27 سال کے، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے. میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے ڈھونڈیں، انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں گے. بل کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے ڈھونڈو. اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو، پھر خواہ نہ زور لگاؤ. ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں. اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں. تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا. جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کر نماز. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے. جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے. جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، تو عقل کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ نمازی ہوتا رکھتے میں کہتا ہوں یہ نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا. یوٹیوب پہ جو شر کی بات ہوتی ہے وہ فوراً ہٹ کرتی ہے، پھیلتی ہے. اور جو خیر کی بات ہوتی ہے، ماں باپ کے حقوق پر آپ بیان کر لو، اس کا نام رکھ دو والدین کے حقوق. صرف والدین ہی سنیں گے کہ یار ہمارے کیا کیا حقوق ہے اسلام میں. بچوں میں کوئی بھی نہیں سنے گا. اور بیٹوں کے حقوق پر بات ہوگی صرف بیٹے سنیں گے، والدین نہیں سنیں گے. اور جلدی شادی کی بات ہوگی صرف کمارا سنے گا، ابا کبھی نہیں سنیں گے. ابا بولیں گے میں نے سن لیا تو بچے کی جلدی شادی. یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں مفتی صاحب. تو ہر آدمی اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے. بھائی مجھے والدین پر مجھ سے کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو یا ہمیں پریشان کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حقوق بھی تو آپ کے بچے کو بتاتا ہوں نا.
اس پہ تو آپ شکایت نہیں کرتے. اب جب اللہ نے آپ پر جو بچوں کے حقوق ڈالے ہیں, کیسے لوگ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں جن کے والدین نکاح نہیں کرنے دیتے, اپنے خرچے پہ نہیں کرنے دے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, ابا نا نہیں. تو بھائی وہ پاگل ہو گیا, وہ مر گیا, وہ زنا کرنے شروع کر دیا اس نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا جو ہے نا, ابا پہ خرچہ کرنا لازم نہیں ہے بیٹے کی شادی پہ, یہ یاد رکھو. بیٹا خود اسٹیبل ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ابا میں کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ اکبر. کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو, جب بالغ ہو جائے شادی کر دو. عمر کا کیا ہے؟ جب لڑکا بالغ ہو جائے, لڑکی بالغ ہو جائے, چاہے 15 سال کی بالغ ہو, 12 سال کی بالغ ہو, کر دیں, کیونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائے. جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو. اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ویسے بھی وہ لیپ ٹاپ پہ فلمیں دیکھ کے 20 سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ بالغ ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دوڑانے دیں, بالغ ہونے کے بعد شادی کریں. یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی 30 سال عمر ہو, میچورڈ ہو جائے, اس کی سروس ہو جائے, نوکری ہو جائے, وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا؟ اس کو اللہ کھلائے گا. تم کون ہو کھلانے والے؟ بیٹا اگر 18 سال کا گھر میں ہو, والد ان کی شادی نہ کرائے, کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائیں, ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے. کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی, لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں, وہ پھر غریب ہی رہتا ہے. جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا ہو. یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے. اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو, اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں, کہاں سے خرچ کروں گا, کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ, اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دے, اللہ تمہیں غنی کر دے. یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. تو جب ایک بات نص میں موجود ہو, قرآن میں موجود ہو, تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں 27 سال کے, ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے. میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے ڈھونڈیں, انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں گے. بلکہ کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے ڈھونڈو. اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو, پھر خواہ نہ ضرور کرو. ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں. اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں, تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں, ان کے گھر کو, ان کے بچوں کو بھی, اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں. تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا. جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے, کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو, لوٹا دو, میں وضو کا نماز. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے. جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے. جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا, تو عقل کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام, پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو. اگر وہ نمازی ہوتا ورنہ کہتے یہ نماز کا غدار ہے, نماز میں چوری کرتا ہے, میرے مال کی حفاظت کرے گا. یوٹیوب پہ جو شر کی بات ہوتی ہے وہ فوراً ہٹ کرتی ہے, پھیلتی ہے, اور جو خیر کی بات ہوتی ہے ماں باپ کے حقوق پر آپ بیان کر لو, اس کا نام رکھ دو والدین کے حقوق, صرف والدین ہی سنیں گے کہ یار ہمارے کیا کیا حقوق ہیں اسلام میں. بچوں میں کوئی بھی نہیں سنے گا. اور بیٹوں کے حقوق پر بات ہوگی صرف بیٹے سنیں گے, والدین نہیں سنیں گے. اور جلدی شادی کی بات ہوگی
صرف کمارا سنے گا, ابا کبھی نہیں سنیں گے. ابا بولیں گے میں نے سن لیا تو بچے کی جلدی شادی, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں مفتی صاحب. تو ہر آدمی اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے بھائی. مجھے والدین مجھ سے کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو یا ہمیں پریشان کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حقوق بھی تو آپ کے بچے کو بتاتا ہوں نا, اس پہ تو آپ شکایت نہیں کرتے. اب جب اللہ نے آپ پر جو بچوں کے حقوق ڈالے ہیں, کیسے لوگ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں جن کے والدین نکاح نہیں کرنے دیتے, اپنے خرچے پہ نہیں کرنے دے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, ابا نا نہیں. تو بھائی وہ پاگل ہو گیا, وہ مر گیا, وہ زنا کرنے شروع کر دیا اس نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا جو ہے نا, ابا پہ خرچہ کرنا لازم نہیں ہے بیٹے کی شادی پہ, یہ یاد رکھو. بیٹا خود اسٹیبل ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ابا میں کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.